بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو درود پاک کا عمل ہے۔ وہ میرے دوست احباب، وہ میری مائیں بہنیں خواتین جو وظائف کر کر کے تھک چکی ہیں، ہار چکی ہیں، کہیں سے بھی بات نہیں بن رہی، ان کے لیے یہ گفٹ کر رہا ہوں، یہ تحفہ ان کو دے رہا ہوں، اس کو سنبھال لیں۔ صرف ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جو آپ کی حاجت بڑے بڑے وظائف سے پوری نہیں ہوئی، جو آپ کا مقصد بڑے بڑے وظائف سے پورا نہیں ہوا، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ عمل آج کا عمل نہیں ہے، یہ درود پاک کا آج کا عمل نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا عمل ہے۔ یہ بزرگان دین کرتے آئے اور اس کو بارہا آزمایا جا چکا ہے، اور کئی اولیاء کرام نے اس درود پاک کو اپنا ورد بنایا۔ یہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ صرف آپ نے جب اس درود پاک کی 100 مرتبہ تعداد پوری کر لینی ہے، اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر، بس یہ دو ہی باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو اس کی تعداد کا خیال رکھنا ہے کہ 100 مرتبہ پوری کرنی ہے، دوسرا 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر، آپ کے اوپر قرضہ ہے مثال کے طور پر، بہت زیادہ مقروض ہیں اور کہیں سے پیسوں کا انتظام ہی نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ غیبی مدد فرما دیتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے۔ اس درود پاک کا پڑھنے والا شخص یقین جانے اس کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، جتنی مرضی اس کے گھر میں تنگ دستی ہو، فاقہ ہو، روزگار اس کے پاس نہ ہو، اس درود پاک کے پڑھنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ بے روزگار رہ جائے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا۔ اگر کوئی شخص ملازمت کی تلاش میں ہو تو وہ اس درود پاک کو پڑھ لے، اللہ پاک اس کو ایسا کام عطا فرماتا ہے، ایسی ملازمت عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ پر اس کا کام بن جاتا ہے کہ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ جہاں پر ہزاروں چکر میں نے لگائے بات نہیں بنی، اور اچانک درود پاک کے اندر اتنی تاثیر، اتنی برکت کہ میں جب پڑھ کر جائے اور جس سے جو بات منوانا چاہے وہ بات بھی منوا سکتا ہے۔ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے اور اس درود پاک کا اس قدر فائدہ ہے کہ یہ درود پاک اپنے پڑھنے والے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس درود پاک کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کو غنیمت سمجھے۔ یہ قیمتی عمل بار بار نہیں ملتے، بار بار بتائے بھی نہیں جاتے۔ یہ اگر آپ کو مل گیا ہے تو آپ اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں اور آپ بڑے بڑے وظائف کو چھوڑیں۔ یہ بس درود پاک کا عمل کر لیں، ساری زندگی کے لیے یہ عمل آپ کو کافی ہوگا، بار بار عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جو مقصد، جو حاجت، جو پریشانی، جو بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ یہ درود پاک آپ کا حل فرما دے گا، اس کی برکت سے اللہ حل فرما دے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حل فرما دے گا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس درود پاک کی برکت سے آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گی۔ پڑھتے ہم قرآن ہے کہ قرآن ہماری مشکلات کو حل کر دے، لیکن در حقیقت قرآن پڑھنے سے اللہ ہی مشکل کو حل فرماتا ہے۔ مشکل کشا رب کی ہی ذات ہے، لیکن یہ ہمارے لیے وسیلہ بن جاتا ہے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب رب خوش ہوتا ہے تو بندے کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے اس بات کو ذرا دھیان رکھیے۔ میں ایک بزرگ کا حوالہ دے دیتا ہوں، یقین جانے ہر شخص اس بزرگ کو مانتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، ان سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف اس کی ایک تسبیح، یعنی کہ 100 بار، 100 دانوں والی تسبیح لے لیں آپ یہ بزرگ کا نام ہے حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وظیفہ، یہ درود پاک ان سے منقول ہے، اور وہی یہ بات لکھتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں کا قرضہ ہو اور کہیں سے ادائیگی کا انتظام نہ ہو رہا ہو، وہ شخص پڑھ لے اور اس کے سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کے مال میں اتنی برکت ہوگی، اتنا اضافہ ہوگا کہ وہ شخص کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور اتنا وہ مالدار ہو جائے گا کہ لوگ
اس پر رشک کریں گے، اس کا خاندان اس پر رشک کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو نواز دیا ہے۔ فقیروں کو غنی کرنے والا یہ درود پاک ہے۔ درود پاک آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ درود پاک کو شروع کرتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چاہے آپ بسم اللہ کے بغیر اس کو پڑھیں، آپ نے اس کی 100 مرتبہ تعداد پوری کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو جس جگہ بیٹھ کر پڑھیں، آپ نے اس عمل کے دوران درود پاک پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کی بھی گفتگو نہیں کرنی۔ دوسری بات جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ اس کی تعداد کو مکمل کر کے پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کو عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، یا جو بھی آپ کو وقت آسانی کے ساتھ میسر ہو، جس میں آپ دیکھیں کہ اب مجھے الجھاؤ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کوئی مجھے پریشان نہیں کرے گا، آپ وہ وقت رکھ کر اس درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ اور آپ نے 100 مرتبہ جب اس کی تعداد کو مکمل کر لینا ہے، اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینی ہے۔ اور آپ کو میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر بتا دیتا ہوں، اور آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو یاد کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس اتنا سا درود پاک ہے۔ میں نے الگ الگ اس وجہ سے پڑھا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہ بنے۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو آپ نے چاند کے شروع کی ڈیٹوں میں شروع کر لیں، یعنی کہ جب نیا چاند نظر آئے تب بھی شروع کر سکتے ہیں، یا کسی وقت بھی شروع کر لیں۔ لیکن اگر آپ شروع ماہ میں اس کو پڑھیں اور اس کی تعداد آپ نے اس کو 41 دن تک پڑھتے رہنا ہے ہر روز بغیر کسی ناگے کے، اس دن نہیں ہوگا کہ آپ کی ساری مشکلات، قرضہ بھی اتر جائے گا، روزگاری کا مسئلہ مکمل طور پر ساری زندگی کے لیے حل ہو جائے۔